لیکن دیکھیں یہ اس معاملے کے اندر ریاست کے دوسرے ادارے بھی انوالو ہیں. کیا یہ کنسیویبل ہے شیریں مزاری صاحبہ کہ اتنے سینسٹیو معاملے کے اوپر پاکستان کی آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ نہیں ہو کہ یہ لوگ یہاں پہ کیا غلط؟ آپ کو جو میری انفارمیشن ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، یہ جو ویزاز کا ایشو ہوا تھا اس پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور فوج نے کافی پروٹیسٹ کیا تھا، کیونکہ 500 ویزا جو حسین حقانی نے تھوک کے حساب سے لگائے اس میں کوئی ریکارڈ بھیجا ہی نہیں گیا. نہ صرف فارن آفس کو نہیں بھیجا گیا، انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں بھیجا گیا. اس وقت کم سے کم 500 اف ناٹ مور امریکن ادھر پھر رہے ہیں جس کی آپ کو آئیڈینٹیز کا نہیں پتا. اور یہ میں بتاتی چلو ایک اور کویسچن وہاں کے ریمنڈ ڈیوس پہ اٹھتا ہے اب، وہ بلکہ جنرل حمید گل صاحب نے پہلے جب یہ ایشو ہوا ہے نا انسیڈنٹ، انہوں نے مینشن کیا تھا کہ ایک آدمی کریگ ڈیوس کے نام سے جو پشاور کے ایمبیسی سے ڈیپورٹ کیا گیا اور کچھ عرصے بعد امریکن پریشر کے تحت وہ واپس آیا ہے پشاور کاؤنسلیٹ میں. اب اس کے کاغذات جو آپ کی ویب سائٹ پہ ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں کہ 2009 یا کہیں ہی واز ان دا یو ایس کاؤنسلیٹ پشاور. تو یہ وہی آدمی ہے، اگر وہی شخص ہے، یہ ہی واز ورکنگ فار کریٹو ایسوسیٹس جو کہ پشاور میں کام کر رہی تھی، ایک پرائیویٹ این جی او امریکن سپانسر. اتنے مشتبہ لوگ کیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز سے آنکھ بچا کے پاکستان میں 3 سال تک آپریٹ کر آپ کو پتہ ہے ایک میرا پرسنل انسیڈنٹ میں بتا دوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا یہ امریکہ ہماری یہ حکومت زرداری صاحب کی اور حسین حقانی کی لنکیج بائی پاس کری. آپ کو یاد ہے ایک نکلش مڈل تھا ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں تھا، آیا وہ تھا ایز اے ریسرچر، پھر وہ بلوچستان سینسٹیو ایریاز میں چلا گیا انویسٹیگیشنز کرنے، اس کو ڈیپورٹ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے 6 مہینے بعد اس کو حسین حقانی نے ویزا دیا، وہ واپس پاکستان آیا، انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ تو حالات ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو آپ کے خیال میں کہ یہ معاملہ پیورلی حکومت وقت اور وزارت خارجہ اور اسی نااہلی کی وجہ سے مس ہینڈل ہو گیا؟ امریکہ کے اوپر میں ابھی آتا ہوں، آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مور ٹائم ان کے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلق، یہ صرف اس وجہ سے ہو گیا کہ اور بھی معاملہ ہو سکتا؟ موجودہ حکومت کی جو کمزوری رہی ہے وز امریکہ، پاکستان میں اس وقت ملٹی پولر ہے. ایک سائڈ پہ جی ایچ کیو کی زون آف اتھارٹی ہے، ایک طرف اسلام آباد میں سویلین الیکٹڈ حکومت کی زون آف اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان جو رسا کشی ہے اور ان کے درمیان جو سپیس ہے، چونکہ ایک یونیفائڈ کمانڈ نہیں ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی اوور آل جو نیگوسیشن ایبلٹی ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی وہ مزید کمزور ہو گئی ہے. ابھی دیکھیے گا، آپ بھی پوائنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پوائنٹ انڈورس کرتے ہوئے کہ ہلری کلنٹن صاحبہ فارن منسٹر قریشی کے ساتھ میٹنگ تو کینسل کر دیتی ہیں، بٹ آن دا سائڈ لائن آف میونک سمٹ شی میٹس جنرل کیانی and actually raises this point. وہ جنرل صاحب سے ملتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جنرل کیانی سے ملے. وہ کیونکہ میٹنگ کینسل کر دیتی ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ فارن منسٹر سے نہیں ملتی ہیں، جنرل کیانی صاحب سے مل بھی لیتی ہیں. اوور آل جو اسٹیٹ آف پاکستان کی جو لیوریجنگ ایبلٹی ہے، نیگوشیٹ کرنے کی ایبلٹی ہے، امریکہ سے ڈیل کرنے کی ایبلٹی ہے، وہ پہلے بھی کمزور تھی. جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اس میں بڑی کمزوریاں تھیں، تبھی انہوں نے ایسے کانٹریکٹس ان سے کروا لیے. جنرل مشرف نے چاہا تو نہیں ہوگا کہ بلیک واٹر کے سٹائل کے 50-60 لوگوں کو پاکستان میں وہ اجازت دے دیں کہ بندوقیں لے کے وہ پھر رہے ہوں لائسنس ٹو کل لائک جیمز بانڈ. چاہا نہیں ہوگا، لیکن امریکنز کے پریشر میں فاسٹین بارگین ان کو کرنی پڑی. لیکن جنرل مشرف کے سین سے ہٹ جانے کے بعد چونکہ اسلام آباد میں یونیفائڈ کمانڈ نہیں رہی ہے، فارن آفس کچھ اور سوچتا ہے، جی ایچ کیو کچھ اور سوچتا ہے، سویلین الیکٹڈ حکومت کچھ اور سوچتی ہے، رحمان ملک صاحب کچھ اور سوچتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ رحمان ملک صاحب اور فارن منسٹر کے درمیان میں بھی تو میں ہوئی. ہمیں پتا کہ پریزیڈنٹ کو انٹروین کرنا پڑا. ہم دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ پہ اور قسم کا دباؤ ہے. تو ان تمام یعنی جو ملٹی پولیرٹی ہے پاکستانی سسٹم کی، یونیفائڈ کمانڈ نہ ہونے سے پاکستان کی we are falling between two stools then. Let's go to امتیاز. مشکل ہوگی. امتیاز صاحب، آپ کے پاس میں سوال کیا تو یہ بڑی اچھی دلچسپ بات کی کہ جنرل مشرف کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ ون ونڈو آپریشن ہے امریکیوں کے لیے، تمام کام جو ہے اس ونڈو کے اوپر آتے ہیں کروا لیتے ہیں. لیکن موہت جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اس کا ریورس پرابلم آ گیا، there are too many windows available to the Americans. تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے کہ مطلب کہیں سے ویزے لے لیے، تھرڈ کنٹری سے ویزے لے لیے. جی امتیاز صاحب، گو ہیڈ. یہ جو پولیٹیکل سائنس کی جو تھیریز پیش ہو رہی ہیں اور جنرل مشرف کی یونیفائڈ کمانڈ کی بات ہے وہ علیحدہ ہے. اور ڈیموکریٹک سسٹم بڑے ڈائنامک ہوتے ہیں، اس میں پولیرٹی ہوتی ہے، اس میں افیفس بھی ہوتی ہیں اور ٹرف کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کوئی نئی اس کے لیے کوئی نہیں. لیکن میں کوئی بات ماننے کے تیار نہیں ہوں کہ یہ جو پاکستان میں جو اصل بات کیا ہے
کہ اس مسئلے کو ہم فقط ایک اس آدمی کا جس نے 2 بندے قتل کر دیے، تیسرے بندے کو بیچارے کو ٹریفک پہ مار دیا، کیا وہاں تک بحث کو محدود رکھیں یا اس سے بڑے نتائج نکالیں؟ پہلا نتیجہ ہمیں یہ نکالنا چاہیے کہ پاکستان میں جتنے امریکی موجود ہیں یا جو یہاں پہ جس طرح کے آپریشنز کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ انتظامیہ بتائے آیا انہیں اس کی خبر ہے یا نہیں ہے، یا بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے حافظوں کی طرح؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، انہیں ویزے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں یہ شیریں مزاری کہہ رہی ہیں، لیکن آپ کو چاہیے یہ ہے کہ یہ آپ حق کے جواب دیں ضرور۔ وزیر جو ہمارے سفیر ہیں امریکہ میں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیسے دیے۔ تیسری بات ہے، اگر انہوں نے دیے بھی، یہ جو خود یہ جو جس شخص کا ذکر ہم کر رہے ہیں ڈیوس کا، یہ ایک جہادی تنظیم کے لوگوں سے مل کر آ رہا تھا۔ یہ مجھے یہاں رپورٹرز نے بتایا ہے جو یہاں پہ کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں، جو پولیس کے حلقے بتا رہے ہیں، وہ یہ خفیہ میٹنگیں اپنے اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ آدمی وہ اسی طرح کے معاملات میں انوالو تھا، اور ان لوگوں نے ان لڑکوں نے اسے فالو بھی کیا۔ وہ شاید سمجھا ہو، وہ کیا سمجھا کہ مجھے جس سے اپنے کانٹیکٹ کو مل کر آ رہا ہوں، مجھے کون مروانا چاہ رہا ہے، یہ اس کی تفصیلات ہیں، یہ عدالت میں جائیں گی۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے کوئی گراؤنڈ رولز طے کرنے چاہیے اور اپنا امریکہ کے تعلقات کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ ہم کہاں تک کوآپریشن کر رہے ہیں، کہاں تک نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، فنڈامنٹل سوال ساتھ یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا کر نہیں یہ کر پا رہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ اس کو تو کنسنسس ہے، کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم صبح و شام تو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم صبح و شام غیرت کے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں اور امریکہ پہ حملے کے ہمارے اعلان شروع ہو جاتے ہیں، مولانا کرام آ جاتے ہیں جنہیں نہ پتہ ہے مشرق کیا مغرب کیا ہے، اور یہاں بڑے بڑے لوگ وہ آ جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ جنہیں نہ خارجہ تعلقات کا پتہ ہے، نہ سیکیورٹی کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی حالت کیا ہے اور پاکستان کیا افورڈ کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ لیکن امتیاز صاحب، گزارش آپ کی بات مانتے ہوئے ایک گستاخی ہوئی گزارش کر دوں کہ یہ ریمنڈ ڈیوس کا جتنا معاملہ ہینڈل کیا ہے، یہ تو وہ لوگ ان لوگوں نے ہینڈل کیا جو ٹی وی پہ نہیں آتے، جن کو خارجہ پالیسی کے بارے میں علم ہے، تو انہوں نے کیا ہینڈل کیا ہے ابھی تک؟ نہیں، دیکھیے، یہ جو ہم مثال کے طور پہ ابھی ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم نے لے لیا ہے، آپ نے بھی تحقیق کی کہ جی وہاں سے اتنے 100 ویزے جاری ہو گئے۔ آپ کو ایک اچھے صحافی کے طور پہ چاہیے تھا، آپ بھی فور اٹھاتے اور حسین حقانی سے پوچھتے کہ بھئی تم نے کیسے وغیرہ انہوں نے کوٹ کیا میڈیا رپورٹس۔ دیکھیں، میڈیا رپورٹس میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے۔ No, I take your point. حسین حقانی کے اس کے اوپر جواب، لیکن اس سے ایشو ایڈریس تو نہیں ہو گیا؟ امریکہ کے ساتھ ہم یہ معاملہ کسی فریم ورک میں کیوں نہیں لا پا رہے؟